الرحمن الرحیم۔ وہ ذات پاک، وہ حکیم، وہ خبیر، جو رب العزت، جس کی تسبیح میں جرے جرے کی زبانیں گونج رہی ہیں، جس نے آسمانوں کو بیستون بلند کیا، زمین کو فرش بنایا، سمندروں کو گہرائیوں کا لباس پہنایا اور دلوں کو اپنی یاد کا مسکن بنایا۔ وہی اللہ جس نے اپنے محبوب حبیب کریم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور انہی کے صدقے اپنے نیک بندوں کو وہ مقامات عطا کیے جنہیں دیکھ کر فرشتے بھی رشک کریں۔ انہی نیک بندوں میں ایک روشن ستارہ، ایک روحانی آفتاب، ایک کراماتی صاحب ہمت ہستی سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ اولیاء کی سچی پہچان، اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کی یاد سے بھرے ہوتے ہیں، جن کے لیے یہ دنیا صرف ایک سفر ہے اور اصل مقصد اللہ کی رضا ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کا علم، تکبر، جہد اور اخلاص اللہ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ انہیں سلطان الاولیاء یعنی تمام اولیاؤں کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں، میرا قدم تمام اولیاؤں کی گردن پر ہے۔ یہ کوئی غرور کا الفاظ نہیں، بلکہ اللہ کا دیا ہوا وہ مقام ہے جہاں روحانی سلطان چھپ جاتے ہیں۔ یہ وہ کرامت ہے جسے صرف سمجھا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ بچپن میں ماں کی گود میں تھے تو رمضان شریف میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتے تھے۔ آپ کی والدہ کہتی، میرے بیٹے نے کبھی رمضان کے دن دودھ نہیں پیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک اشارہ تھا کہ یہ بچہ عام نہیں بلکہ اولیاء کا سردار بنے گا۔ آپ کا بچپن علم و ادب میں گزرا۔ آپ بغداد شریف پہنچے جہاں کا ہر پتھر علم اور روحانیت کی گواہی دیتا ہے۔ آپ نے وہاں ایسے علمی کرشمے دکھائے کہ بڑے بڑے علماء آپ کے سامنے ادب سے جھک گئے۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا بنا لیتا ہے تو پھر اسے وہ طاقتیں دیتا ہے جو انسانی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر چیرا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آنکھ ٹھنڈی ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہو گئے، ویسے ہی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی جن، انسان، جانور، ہوائیں، وقف سب متابعہ ہو گئے۔ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ صرف الفاظ نہیں ہوتے تھے، وہ حکم ہوتے تھے جو اللہ کی تصدیق سے پورے ہوتے تھے۔ آپ جب تقریر فرماتے تو لگتا تھا کہ دلوں کے پردے چیرتے ہوئے روح میں اتر جاتی ہیں۔ ایک بار کسی نے پوچھا، یا شیخ، آپ کے بیانات میں اتنا اثر کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا، میں جب تقریر کرتا ہوں تو پہلے اپنے دل کو صاف کرتا ہوں، پھر اللہ سے عرض کرتا ہوں کہ جو کہوں اس پر عمل کی توفیق بھی دے۔ ایسی سچائی اگر ہو تو الفاظ پتھر دلوں کو بھی موم بنا دیتے ہیں۔ اس قصے کی شروعات کرنے سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں۔ اے مالک کائنات، اس کہانی کو ان لوگوں کے لیے ہدایت بنا دے جن کے دل گمراہ ہیں۔ اس کہانی کو ان آنکھوں کا آنسو بنا دے جو تیری یاد میں روتی نہیں، اور اس کہانی کو ہمارے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بنا دے۔ شام کا وقت تھا، سورج گرد و غبار میں ڈوب چکا تھا اور آسمان پر اداسی طاری تھی۔ بغداد کے پرانے بازار کی گلیوں سے گزرتا ہوا ایک فٹے حال شخص کانپتے قدموں سے درگاہ غوثیہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ گرد آلود تھا، آنکھوں میں مہینوں کی نیند کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن اس آنکھوں میں ایک سما تھا، امید کی۔ اس کا نام ابو عمر تھا، ایک غریب لیکن نیک دل آدمی۔ اس کی جوان بیٹی نور جہاں، جو نہایت حیادار، تعلیم یافتہ اور نمازی لڑکی تھی، اچانک غائب ہو گئی۔ لوگ کہتے تھے جن اٹھا لے گیا ہے، کچھ نے تانا مارا تیری بیٹی بھاگ گئی ہوگی، مگر ابو عمر جانتا تھا اس کی بیٹی ایسی نہیں تھی۔ وہ ہر رات روتا، سجدوں میں گرتا، اللہ سے فریاد کرتا، اے میرے رب، تو سب جاننے والا ہے، مجھے میرے کلیجے کا ٹکڑا لوٹا دے۔ اسی سب ایک بزرگ خواب میں تشریف لائے۔
ابو عمر کی آنکھوں میں نیند کہاں تھی، لیکن ایک رات دل کی تھکاوٹ سے کچھ پل کو آنکھ لگ گئی۔ خواب میں ایک نورانی چہرہ دکھائی دیا، سر پر اونچی پگڑی، چہرے پر نور کی چمک اور آنکھوں میں سکون کا سمندر۔ اللہ کے بلی وہ فرما رہے تھے، تو میرے پاس آ، تیری مدد کی جائے گی۔ ابو عمر جاگا، آنکھوں میں آنسو، دل میں یقین۔ اس نے لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ درگاہ غوثیہ کا منظر۔ وہ صبح جب ابو عمر غوث اعظم کی درگاہ پہنچے تو روحانی ہوا محسوس ہو رہی تھی، ہر اور خوشبو، ہر کونے سے درود کی صدائیں اور ہر دل سکون میں ڈوبا ہوا۔ ابو عمر روتے ہوئے مزار مقدس کے قریب پہنچے اور کہا، یا غوث پاک، میری بیٹی کو بچا لیجئے، اللہ کے واسطے میری پکار سن لیجئے۔ اس نے سجدہ کیا اور وہیں روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ اس کی بے ہوشی میں ایک روحانی آواز آئی، اٹھو ابو عمر، تیری بیٹی زندہ ہے، جنات نے اسے قید کر لیا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اسے واپس لایا جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں غوث اعظم کے خادموں نے اسے ہوش میں لایا اور اسے شیخ کی مجلس میں پیش کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وضو فرما رہے تھے۔ انہوں نے ابو عمر کی طرف دیکھا اور اس نظر میں ایک ایسا اثر تھا جیسے زخم پر مرہم رکھ دیا جائے۔ آپ نے صرف اتنا کہا، بسم اللہ، تیری بیٹی لوٹ آئے گی انشاءاللہ۔ حکم جاری ہوا، جن کانپ اٹھے۔ غوث اعظم نے سر جھکایا اور آنکھیں بند کی۔ چند لمحوں کی خاموشی، پھر ایک زوردار آواز میں فرمایا، اے جنوں کے بادشاہ، اگر میری رعایا میں سے کسی کو نقصان پہنچایا گیا تو تمہاری حکومت ختم کر دی جائے گی۔ فوراً ابو عمر کی بیٹی کو چھوڑ دو۔ بغداد کی فضا میں ایک عجیب حرکت ہوئی، جیسے ہوا بھی تھم گئی ہو۔ اس رات سب کچھ بدل گیا۔ اگلی صبح جب ابو عمر اپنے گھر کے باہر بیٹھا تھا تو ایک پرچھائی گھر کی دہلیز سے اندر آئی۔ ابا جان! ابو عمر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس کی بیٹی نور جہاں تھی، تھکی مادی مگر صحیح سلامت، وہ دوڑ کر آئی اور ابو سے لپٹ گئی۔ ابا جان، مجھے ایک نورانی بزرگ دکھائی دیے، انہوں نے جن کو ڈانٹا اور مجھے آزاد کروایا۔ انہوں نے کہا، جاؤ، تمہارا ابا سجدوں میں گرا ہوا ہے۔ اس کی دعا قبول ہوئی۔ آنکھوں میں آنسو، لبوں پر شکر۔ ابو عمر اور اس کی بیٹی نے سجدہ کیا اور روتے ہوئے کہا، یا اللہ، تو کتنا کریم ہے، تو اپنے اولیاء کے ذریعے سے بھی رحمت برساتا ہے۔ بغداد کی ایک دوپہر، آسمان صاف تھا لیکن فضا میں کوئی عجیب سی بے چینی تھی۔ لوگ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کی طرف امڑ رہے تھے۔ ہر آنکھ امید سے بھری تھی، ہر دل کسی نہ کسی درد کے علاج کی تلاش میں۔ انہی لوگوں میں ایک ماں بھی تھی، اپنی چھوٹی سی بچی کو گود میں اٹھائے ہوئے۔ بچی کی حالت نازک تھی، چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اور اس کی گردن پر ایک بڑا بچھو ڈنک مار چکا تھا۔ بچی کی سانسیں چل رہی تھیں مگر بہت ہلکی۔ ماں روتے ہوئے کہتی جاتی، یا غوث پاک، میری بچی کو بچا لیجئے، یہ جھر اس کا جسم کھا رہا ہے۔ درگاہ کے آنگن میں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وضو کر کے اپنی خانقاہ میں تشریف لائے تھے۔ لوگوں کی بھیڑ دو حصوں میں بٹ گئی، راستہ خود بخود بنتا چلا گیا۔ شیخ کی نگاہ اس عورت اور بچی پر پڑی۔ آپ رکے، بچی کی طرف دیکھا۔ اس بچی کو بچھو نے کاٹا ہے، ماں نے سسکتے ہوئے جواب دیا، جی حضور کہتے ہیں زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے، کوئی امید نہیں بچی۔ غوث پاک کی کرامت، شیخ نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے بچی کے جسم کو چھوا اور اس جگہ پر پھونک ماری جہاں بچھو نے ڈنک مارا تھا، اور پھر صرف ایک لفظ، کن اٹھ جا۔ سارے لوگ سن رہ گئے، ایک پل کی خاموشی، پھر بچی نے اپنی آنکھیں کھولیں اور ماں کو دیکھ کر مسکرائی۔ ماں کی چیخ نکل گئی، زندہ ہے میری بیٹی، زندہ ہے۔ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اللہ کی حمد پڑھی جانے لگی، کچھ لوگ سجدے میں گر پڑے۔ بچھو خود آیا۔ اچانک وہیں آنگن میں ایک کونے سے ایک بچھو رینگتا ہوا آیا۔ سب ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے، لیکن شیخ نے اپنی جگہ سے ہلنا بھی گوارا نہ کیا۔ بچھو ان کے قریب آیا اور آپ کے قدموں میں سر جھکایا۔ آپ نے فرمایا، کیوں کیا تو نے ایسا؟ اور بچھو بول پڑا، جی ہاں، اللہ کی مرضی سے
वह बोल उठा, ए अल्लाह के बली, मुझे हुक्म था लेकिन मैं तुझे पहचान नहीं सका, तेरी बारगाह में आने वाली को भी नहीं पहचाना, ये मेरी गलती थी, मैं तौबा करता हूँ। हैरत में डूबा मजमा लोग देख रहे थे। एक बिच्छू जो इंसानों के जिस्म में जहर भर देता है आज एक बली के कदमों में पशेमान है। क्या ये अल्लाह की करामत नहीं? क्या ये उसका जलाल नहीं? क्या ये उसकी रहमत की नज़र नहीं? गौसे आजम ने अपने लबों पर मुस्कान लाकर कहा, जब अल्लाह किसी को अपनी दोस्ती देता है तो उसके दोस्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, न इंसान, न जानवर, न जिन। उसी वक्त एक शख्स भीड़ से चिल्लाया, ऐ शेख, क्या अल्लाह अपने दोस्तों को मौत से भी बचा लेता है? शेख ने गहरी नज़र से उसकी ओर देखा और फरमाया, मौत अल्लाह का अमर है, मगर जब तक बली का वक्त नहीं आता मौत खुद उनकी रज़ा की मोहताज रहती है। वो जवान जो बरसों से गायब था, माँ की आह और गौसे पाक की करामत से वाकई समुंदर के पार एक कैद खाने में बंद था, जहाँ ना खबर थी, ना मदद, ना उम्मीद। कैदी हिम्मत हार चुके थे, मगर उस नौजवान की आंखों में कुछ और भी था। मेरी माँ ने ज़रूर मुझे याद किया होगा, और अगर गौसे पाक सच हैं तो वो मेरी राहत का ज़रिया ज़रूर बनेंगे। उस रात समुंदर में तूफ़ान आया, जेल की दीवारें हिल गईं, एक बिजली सी चमकी और उस नौजवान के सामने का दरवाज़ा टूट गया। कैदी घबरा कर भागे, मगर वो सजदे में गिर गया। या गौसे पाक, आपने मेरी माँ की पुकार सुन ली। कहते हैं वो नौजवान हफ्तों का सफ़र चंद दिनों में तय करके वापस बगदाद पहुंचा। जब माँ बेटे की मुलाकात हुई तो दोनों ने रोते हुए बस एक ही नाम लिया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। एक रोज एक औरत अपने खामोश बेटे को लेकर खानकाह आई। बच्चा 5 साल का था, मगर आज तक कोई लफ्ज नहीं बोला था। औरत ने कहा, मैं बहुत हकीमों, तबीबों और फ़कीरों के पास गई, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गौसे पाक ने बच्चे की आंखों में देखा, फिर मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा और बोले, बोल अल्लाह का नाम ले बच्चे। की आंखें चमकी, होंठ हिले और वो पहली बार बोला अल्लाह। फिर रोते हुए माँ की तरफ मुड़ा। अम्मी सन्नाटा छा गया, लोग सुन रह गए, मगर गौसे पाक ने बस इतना कहा। जब दिल की खामोशी टूटी, जुबान भी चल पड़ी। एक दिन कुछ लोग एक नौजवान को उठाकर लाए। उसके बदन पर नाखूनों के निशान, आंखों में अजीब चमक और जुबान पर बेइंतहा गलाफत। लोग कह रहे थे, इस पर कोई जिन सवार है और बहुत से अमल करने वाले हार चुके हैं। और गौसे पाक ने लड़के को देखा और फौरन समझ गए, यह कोई मामूली जिन नहीं बल्कि शैतान के मुखलिस करीबी जिनों में से है। आपने तिलावत शुरू की और फिर एक जुमला फरमाया, ए जिन, अब्दुल कादिर तुझे अल्लाह के हुक्म से निकालता है। लड़का जोर से चीखा, उसकी आवाज़ किसी और मखलूक की लगती थी। पूरा कमरा कांप उठा, लेकिन आपकी आवाज़ में ऐसा सुकून था कि हर लम्हा एक करिश्मा बनता गया। आखिरकार जिन चीखते हुए बाहर निकल गया। लड़का बेहोश हुआ और फिर होश में आया तो आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे बचा लिया गया, वो फुसफुसाया। एक साल ऐसा आया कि बगदाद पर कहत पड़ गया। बारिश नहीं हो रही थी, खेत सूख रहे थे, बच्चे भूख से बिलख रहे थे। लोगों ने गौसे पाक से अर्ज की, या शेख अल्लाह से दुआ करें, बारिश ना आई तो बगदाद तबाह हो जाएगा। आपने फरमाया, अल्लाह के बली को भी जब तक उम्मत के आंसू ना मिले दुआ नहीं उठाई जाती। लोगों ने अपने गुनाह याद किए, मस्जिदें भर गईं, आंखें नम हो गईं, दिल टूट गए। फिर गौसे पाक ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, या अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तेरे ही दर पर आए हैं, रहमत की बारिश नाज़िल फरमा। कुछ ही देर में बादल घिराए और फिर वो बारिश हुई कि ज़मीन भीग गई, दिल भी भीग गए, बच्चे नाचे, बूढ़े सजदे में गिर गए और हर जुबान पर एक ही नाम था, गौसे पाक, गौसे पाक, गौसे पाक। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि की ज़िंदगी कोई आम जिंदगी नहीं थी, वो करामतों से भरी हुई थी।
मगर हर करिश्मे के पीछे एक सच्ची बात छुपी थी। असली ताकत सिर्फ अल्लाह के दर पर झुकने में है। आपने कभी शोहरत के लिए करिश्मा नहीं दिखाया, कभी अपनी पहचान के लिए दुआ नहीं की, हर बार दूसरों की मदद की और हर बार यही फरमाया, मैं कुछ नहीं, सब कुछ अल्लाह है। मगर क्या हम सोचते हैं कि गौसे पाक की सबसे बड़ी करामत क्या थी? वो जिन भगाना, बारिश लाना, बल्कि लोगों के टूटे दिलों को जोड़ना, उन्हें अल्लाह की तरफ मोड़ना, गुनाहगारों को तौबा की राह दिखाना, यही थी सबसे बड़ी करामत। अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में सच्चाई, तौबा, नमाज और दिल की सफाई को अपना लें तो हर इंसान की ज़िंदगी में एक करिश्मा ज़रूर होगा। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह चले गए, मगर उनकी बातें, उनकी दुआएं और उनका असर आज भी जिंदा है। बस ज़रूरत है उनके रास्ते को अपनाने की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दिल से दुआ दें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। शायद किसी टूटे दिल को तसल्ली मिल जाए, किसी गुनाहगार को राह मिल जाए और कोई अल्लाह की तरफ लौट आए। बस यही है करामात की असली रोशनी। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।